أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو الون وی ورشپ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یو الون وی ورشپ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، اور سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ واحد سورہ ہے جس کی 7 آیات کی تلاوت ہر مسلمان پر کم از کم 17 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور تلاوت کا ڈسپلن اور اسٹینڈرڈ یہ رکھا گیا ہے کہ وضو کی حالت میں دن کے 5 اوقات میں نماز کی سٹیٹ میں رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑے ہو کر ان آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اور ان آیات کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہم سے ریپیٹڈلی ہم سے تلاوت کروائی ہے، تو ان آیات کو اپنے شعور کا بنیادی ریفرنس بنانے اور اپنی نفسیاتی سٹیٹ کی بیس بنائے بغیر ہم سرویچیوڈ کے تقاضے نہیں نبھا سکتے۔ اور ان 7 آیات میں صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں ہم اپنے بارے میں ایک ڈکلیریشن کر رہے ہیں، ایک بیان دے رہے ہیں، اور باقی تمام آیات ہمارے اور رب کے تعلق کی بنیادیں بتاتی ہیں۔ یہ بیان کیا ہے جو ہم سے دن میں 17 مرتبہ دلوایا جاتا ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس بات کو ساری زندگی کا وظیفہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل یہ آیت اصل میں ایک عہد نامہ ہے ایمان کا۔ ایمان لانے کے بعد اصل میں ہم سے بنیادی مطالبہ یہی کیا گیا ہے، اور دن میں 17 مرتبہ اس عہد کو رینیو کرنا ہم پر لازم ہے کہ ایاک نعبد، ہم اپنی ساری ذات سے آپ کی غلامی کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور کسی بھی معاملے میں صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کسی کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیتے تاکہ اس غلامی کی روح افیکٹ نہ ہو، اور کسی سے بھی ایسی توقعات وابستہ نہیں کرتے، ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے جس سے بندگی پر حرف آئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی دعویٰ ہے یا یہی عہد ہے جس کی تجدید ہم پر لازم ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل حسن آداب غلامی ہے، یعنی غلامی کے آداب کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا۔ اور سرویچیوڈ یا بندگی کیا ہے؟ اس احساس میں زندگی گزارنا، اور میری اور آپ کی ہماری زندگی کی میننگ فلنس اسی عہد سے وفاداری میں پوشیدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو بندگی کے اس احساس میں زندگی گزارنے کے لیے توحید کی نالج بہت ضروری ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ سیکھنا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے، بلکہ یہ سیکھنا بھی ضروری ہے کہ توحید کو وہ کیا خطرات ہیں، وہ کیا رسک ہیں جو اس کو پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا جوں جوں قیامت کے نزدیک ہوتی چلی جائے گی، فتنوں کے دور زیادہ ہوتے جائیں گے، اور جو میجر فتنہ یا جس چیز کی آزمائش کڑی ہوتی جائے گی وہ دراصل ایمان ہی ہے، توحید ہی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان لانا، توحید کا اقرار کرنا، اس کی نالج ایکوائر کی جائے۔ اور ہماری یہ کلاس یو الون وی ورشپ، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک عربک بک
فقہ القلوب پر بیسڈ ہے، جس کا سیکنڈ والیوم کا پہلا چیپٹر کتاب التوحید ہے۔ اور اس حوالے سے اب تک جو ہم نے ڈسکشن کر لیا ہے ان کلاسز میں کتاب التوحید کے اندر، وہ ہم نے توحید کے بارے میں نالج ایکوائر کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 4 خطرات پڑھے ہیں یا 4 ڈینجرز پڑھے ہیں جو کہ توحید کو لاحق ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ڈینجر جو ہے وہ اگنورنس یا جہالت کا ہے، یعنی لیک آف نالج، یعنی جب آپ جانتے ہی نہ ہوں کہ توحید کیا ہے، رائٹ۔ اس کے علاوہ کفر یا انکار کا بھی خطرہ ہے، اس کے علاوہ شرک کا خطرہ ہے جس میں پارٹنرز ایسوسیٹ کر لیتے ہیں آپ، اس کے علاوہ ہپوکریسی کا خطرہ موجود ہے جس میں آپ بظاہر تو توحید کا اقرار کرتے ہیں لیکن اندر خانے آپ اس کے اوپر اگری نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نے توفیق اور خذلان کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دینا کسی انسان کو نیکی کی یا اللہ تعالیٰ کا توفیق نہ دینا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پچھلے ہفتے سے ہم نے فقہ حمل الامانہ جو ہے یہ سٹارٹ کیا ہے، اور یہ ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فریڈم آف چوائس دی ہے، اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس کائنات میں رہتے ہیں، وہاں پر جو اور دوسری مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، مثلاً پہاڑ ہیں، مثلاً سمندر ہیں، مثلاً دریا ہیں، درخت ہیں، بادل ہیں، چرند پرند ہیں، جانور ہیں، ان میں سے سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی فریڈم آف چوائس نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس یہ فریڈم آف چوائس ہے۔ تو یہ فریڈم آف چوائس دراصل ایک امانت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اور اس امانت کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور اس امانت کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ ایکچولی یہ امانت ہے کیا اور ہم اس کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو مین اس کا ریفرنس ہے جو اس امانت کے حوالے سے قرآن مجید میں جو مینشن فرمایا گیا ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت 72، جس سے اس چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے کچھ ڈسکشن ہم کر رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم کتاب کے پیج 150 پر ہیں۔ جس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو امانات میں جو میجر امانت ہے یا امانات میں سے جو میجر چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں ڈیسیشنز لینا، چاہے کوئی بھی جنریشن ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، جو کچھ اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن اور سنت اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیتا ہے، اس کے حکم کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 آیات میں سورۃ المائدہ میں اس بات کو کیٹیگوریکلی مینشن فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا بس وہی لوگ کافر ہیں، اور آیت 45 میں فرمایا کہ وہی لوگ ظالم ہیں، اور آیت 47 میں فرمایا کہ وہی لوگ فاسق ہیں، رائٹ۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ایک انسان دنیا میں کرتا ہے اپنی زندگی میں، اور وہ کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی میں فیصلے نہ کرنا، تو 3 طرح کی کیٹیگریز یا 3 کوالٹیز یا 3 ایٹریبیوٹ سامنے آتے ہیں، ایک کفر کا یعنی انکار کرنا، دوسرے ظلم، اور تیسرا نافرمانی۔ اسی کی ڈسکشن کنٹینیو ہے، یعنی اسی بات کے حوالے سے مزید اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کا وصف بیان کیا ہے یا اس گروپ کا وصف بیان کیا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ وہ 3 صفات کیا ہیں؟ کفر، فسق اور ظلم۔ فالظلم صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر باعتباره رافضا لألوهية الله سبحانه
واختصاصه بالتشریع لعباده وحدہ۔ ظلم جو ہے وہ ایک اور صفت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے نازل کردہ احکامات یعنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہوتے ہیں بیسیکلی۔ تو اس اعتبار سے وہ کافر ہیں کہ وہ اللہ کی الوہیت کو چھوڑنے والے ہیں، اور اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے شریعت دینا یہ ایکسکلوسو اللہ ہی کا رائٹ ہے، تو وہ اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو بیسیکلی جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، کس معنی میں کہ وہ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتا، تو بیسیکلی وہ کفر کا بھی مرتکب ہو رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کو چھوڑ رہا ہے، رائٹ۔ پھر وہ کہتے ہیں وَهُوَ ظَالِمٌ بِحَمْلِ النَّاسِ عَلَى شَرِيعَةٍ غَيْرَ شَرِيعَةِ اللَّهِ الصَّالِحَةِ الْمُصْلِحَةِ لِأَحْوَالِهِمْ۔ وہ ظالم ہے اس اعتبار سے کہ وہ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ خود وہ کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، اس کے علاوہ وہ لوگوں کو بھی ابھار رہا ہے یا لوگوں کو بھی اٹھاتا ہے ایک ایسی شریعت پر، ایسے لاز پر جو اللہ کی شریعت کے علاوہ ہیں، حالانکہ اللہ کی شریعت کیسی ہے؟ الصالحتی، وہ درست ہے، المصلحتی لأحوالہم، وہ ان کے احوال کے اصلاح کرنے والی ہے، انسانوں کے حالات کی اصلاح کرتی ہے۔ تو پھر وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِإِيرَادِهَا مَوَارِدَ الْهَلَكَةِ، تو وہ انسان اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اسے ہلاکت کے مقام پر اتار کر۔ کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اس درجہ نافرمانی کرتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو ہی فالو نہیں کرتا، تو وہ اپنی جان کو، اپنے آپ کو سزا کے مقام پر لے جاتا ہے، یعنی ان اے وے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَعْرِيضِهَا لِعِقَابِ الْكُفْرِ، اور وہ اپنے آپ کو کفر کی سزا کے لیے اپنی جان کو وہ نشانہ بنا رہا ہے، پریزنٹ کر رہا ہے۔ وَتَعْرِيضِ حَيَاةِ النَّاسِ وَهُوَ مَعَهُمْ لِلْفَسَادِ، اور وہ لوگوں کی زندگی کو بھی نشانہ بناتا ہے، اور وہ لوگوں کی بھی زندگیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، یعنی ان کو بھی سزا کے مقام پہ لے جا کر کھڑا کر رہا ہے جن کے ساتھ وہ ہے فساد کے لیے، کرپشن کے لیے، وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنی زندگی، اپنے آپ کو بھی وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتا ہوں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اس خاص اتھارٹی، اس ایکسکلوسو اتھارٹی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، جو کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے لاز جاری کریں۔ تو جب ایک انسان اللہ کے اس حق کو نہیں مانتا اور اپنی مرضی کے قانون بناتا ہے، تو اپنی جان کو کہاں پلیس کر رہا ہے؟ سزا کے مقام پہ لے جا رہا ہے اور ہلاکت کے لیے پیش کر رہا ہے، نہ صرف خود کو بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کی شریعت سے ہٹا کر خود ساختہ لاز کی طرف لے جا کر انہیں فساد کے لیے ٹارگٹ بنا رہا ہے۔ تو یہ تو ظلم کا ہو گیا۔ وصفت الفسق، اور جو فسق کی صفت ہے، صفت ثالثہ، وہ تھرڈ صفت ہے یا ایٹریبیوٹ ہے، تیسری صفت ہے، تضاف الی صفتي الکفر والظلم من قبل، اور یہ صفت جو ہے وہ ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے، ملا دی جائے گی اس سے پہلے کی دو صفات، اور وہ کون سی ہیں؟ الکفر والظلم، ظلم اور کفر کے ساتھ ملا دی جائے گی یہ، رائٹ، جو کہ اس سے پہلے آئی ہیں۔ فَهُوَ فَاسِقٌ، پس وہ فاسق ہے، بِخُرُوجِهِ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ، اللہ کے طریقے سے نکلنے پر، وَاتِّبَاعِ غَيْرَ طَرِيقِهِ، اور اللہ کے طریقے کے علاوہ دوسروں کے طریقوں کو فالو کر کے، ایسا انسان فاسق ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 49-50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ البتہ فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ
جاہلیت کا طریقہ چاہتے ہیں، جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ ریالٹی کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر فیصلہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا فیصلہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، right؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو لوگ یقین رکھتے ہوں اس بات پر، لیکن جو یقین نہیں رکھتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے سے نکل جاتا ہے اور وہ مین میڈ لاز یا مین میڈ طریقوں کو پریفرنس دیتا ہے۔ فَالْكُفْرُ بِرَفْضِ أُلُوهِيَّةِ اللَّهِ مُمَثِّلًا فِي رَفْضِ شَرِيعَتِهِ، کفر جو ہے، ڈس بلیف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ کی الوہیت کے انکار میں ریپریزنٹ ہوتا ہے، یا اللہ کی الوہیت کا انکار جو ہے وہ ممثلاً فی رفض شریعت ہی، وہ کہاں پر ریپریزنٹ ہوتا ہے؟ وہ اس کی شریعت کے انکار میں ریپریزنٹ ہوتا ہے۔ وَالظُّلْمُ، اور ظلم، بِحَمْلِ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ شریعت اللہ، اور ظلم جو ہے وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریعت کے علاوہ کسی اور طرف لے جانا، والفسق بالخروج عن منہج اللہ وتجاوزہ الی غیرہ، اور فسق اللہ کے منہج سے نکلنا اور کسی اور طرف بڑھ جانا۔ تو کفر جو ہے وہ کیا ہے؟ شریعت کا آؤٹ رائٹلی ریجیکشن، انکار کر دینا۔ ظلم کیا ہے؟ لوگوں کو اور خود کو اللہ کی شریعت کے علاوہ دوسروں کی شریعت یا دوسروں کے لاز یا مین میڈ لاز فالو کرنے کی طرف لے جانا۔ اور فسق کیا ہے؟ فسق اللہ کے منہج سے نکل کر کسی اور کے منہج کو اپنا لینا۔ تجاوز الی غیری یعنی پار کر جانا، کراس کر جانا لمٹس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندگی کی لگائی ہوئی ہے، رائٹ؟ پھر وہ کہتے ہیں لقد رب اللہ تبارک و تعالی هذه الامة بمنہج القرآن۔ ان فیکٹ اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالی نے تربیت فرمائی ہے اس امت کی قرآن کے منہج پر، وقوامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تربیت فرمائی ہے۔ حتی وصلت الی المستوى الذی تؤتمن فیہ علی دین اللہ، یہاں تک کہ وہ اس لیول پر یا اس معیار تک پہنچ گئی، کون؟ امت، جس میں ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے دین پر، فی نفوسہا و حیاتہا و قوامتہا علی البشریہ، اپنی جانوں کے معاملے میں قابل بھروسہ ہے یہ دین، اپنی زندگی کے معاملے میں، اور انسانیت کو اس پر قائم کرنے کے حوالے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امت کی تربیت کچھ اس طرح کی کہ وہ اس سٹینڈرڈ پر، اس لیول پر پہنچ گئی کہ اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنی جان میں، اپنی زندگی میں اور انسانیت میں اسٹیبلش کر سکتی ہے۔ لقد رباها الله عز وجل بشتى التوجيهات وشتى المؤثرات وشتى التشریعات وشتى الابتلاءات۔ ان فیکٹ اللہ رب العزت نے، اللہ عز و جل نے تربیت کی ہے اس کی، کس کی؟ امت کی، بشتت توجیہات، مختلف شکلوں میں، مختلف اینگلز میں، وشتى المؤثرات، اور مختلف طرح کی افیکٹو اسٹریٹجیز کے ذریعے سے، وشتى التشریعات، اور ویریس ٹائپس آف لاز کے تھرو، وشتى الابتلاءات، اور ویریس ٹائپس آف آزمائشیں، رائٹ؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کی جو تربیت کی ہے وہ مختلف انداز سے کی ہے، مختلف شکلوں میں ہوئی ہے، مختلف افیکٹونیس کے اعتبار سے مختلف اسٹریٹجیز استعمال کی گئی ہیں،
اور مختلف قسم کی آزمائشیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ تیار کر سکے۔ یاد رکھیے تربیت چاہے ایک انسان کی ہو یا پوری قوم کی ہو، اس میں انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، اس میں ایکسپوجر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی بالکل چھوٹی سی سمپل سی اگزامپل ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً جب ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے، تو جب بچے چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ماں انہیں کیا کرتی ہے، پیرنٹس کیا کرتے ہیں، گھر سے باہر بھی لے جاتے ہیں، رائٹ، اور انہیں انسٹرکشنز بھی دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو واچ دس، واچ دس، واچ دیٹ، وہ دیکھو وہ سامنے سے یہ آ رہا ہے، ابھی اس طرح یہ چلنا ہے، آگے اسٹیپ آ رہا ہے، یو سی۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ ڈائریکشنز دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ڈائریکشنز، توجیہات دے کر امت کی تربیت فرمائی ہے، اور مختلف قسم کی مؤثرات افیکٹو اسٹریٹجیز، تشریعات، لاز اور ابتلاءات، ابتلاء کا پلورل ہے، آزمائشیں بھی مختلف طرح کی، مختلف طریقے سے آزمایا بھی ہے، کیونکہ جب تک کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ مثلاً ایک انسان عام حالات میں بہت بااخلاق اور بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن جو ہی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا اصل سامنے آ جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، رائٹ۔ تو انسان کی زندگی میں بھی آزمائشیں اور ٹیسٹ مختلف طرح کے آتے رہتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ابھی کوئی تربیت کے کس لیول پر پہنچا ہے اور اسے آگے جانے کی ضرورت ہے بھی یا ابھی کچھ اور ٹائم چاہیے اس کو اسی لیول پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں مختلف ٹائپ کے، مختلف انٹینسٹی کے ٹیسٹ دیتے ہیں، اور اوورآل امت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ انٹینسٹی کے، ڈفرینٹ لیولز کے، ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیسٹ دیے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے ایمان کا درجہ کہاں تک آیا ہے، اخلاق کا کہاں تک آیا، عبادات، اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو اس چیز کو گیج کیا جاتا ہے، اور یہ گیج کس طرح سے ہوتا ہے کہ کس موقع پر وہ کس طرح ریاکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ جو تربیت کی ہے، یہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تربیت کی ہے، وہ اعدہا، اور سبحانہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اکوپ کیا ہے، بعقیدتہا، ان کو بلیف دیا ہے کریکٹ، وہ سلوکیہا، اور سلوک یا کردار دیا ہے کہ کیسا ہوتا ہے کہ ایمان والے کو، اخلاقیہا، اور اس کے اخلاق، و شریعتیہا، اور لاز کے ساتھ، و نظامیہا، اور ڈسپلن کے ساتھ، لِأَن تَقُومَ عَلَى دِينِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، تاکہ وہ زمین پر اللہ کے دین کے ساتھ قائم رہے، وَلِأَن تَتَوَلَّ الْقِوَامَةَ عَلَى الْبَشَرِ، اور تاکہ وہ دوسروں کو بھی یا دوسروں پر بھی اس دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری اٹھائے۔ تتولّا کہتے ہیں ذمہ داری اٹھانا، right؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں چنا ہے؟ کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیگیسی کو لے کر آگے جو لوگ چلیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم منکر یا جس چیز کا عقل انکار کرتی ہے یا شریعت بھی انکار کرتی ہے تو اس کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ مختلف طرح سے تربیت کر کے اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنائی ہے، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سیکنڈ پارے کی بگننگ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رائٹ؟ تو اب انسانوں کو، باقی تمام انسانیت کو بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا رب ہے، اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ جو کام 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کی لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے امت یہ کام کرے گی، اور پہلے درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کریکٹ بلیفز، اسٹرانگ فاؤنڈیشن والے بلیفز، طریقہ کار، اخلاق، لاز، ڈسپلن ایسا دیا کہ جو ایک ٹرسٹ وردی چیز تھی، اور اس کے اوپر، اور وہ اسٹیبلش بھی ہوئی، اور پھر اب جو ہے وہ آرام سے امت
اس دنیا میں اللہ کے دین کو اسٹیبلش کر سکتی ہے اور دوسرے انسانوں تک اس کو پہنچانے کی ذمہ داری لے سکتی ہے، کیونکہ پوری طریقے سے اکوپ کیا گیا ہے۔ وَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ مَا يُرِيدُهُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح اسٹیبلش کر دی ہے کہ وہ اس امت سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس امت کے تھرو۔ فَقَامَتْ فِي بَاقِي الْحَيَاةِ الْأَرْضِيَّةِ فِي عَهْدِهِ تِلْكَ السُّورَةُ الْوَضِيئَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ حِينَ كَانَ دِينُ أُولَئِكَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹیبلش کر دی ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے کیا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ارضلی لائف میں ہی یہ ریالٹی اسٹیبلش ہوئی، یعنی زمین پر بستے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کی عملی صورت نظر آئی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھی یہ دین کی ایک روشن صورت تھی اللہ کے دین کی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا گولڈن ایرا، یعنی امت کا ایک روشن سنہری دور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایرا میں دین کی پریکٹیکل شکل اس معاشرے میں دیکھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حین کان دین اولئک سمعنا واطعنا، اس وقت ان لوگوں کا دین سمعنا واطعنا تھا، لوگوں کا دین کیا تھا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اسی وجہ سے ان کی زندگیوں کا ایک روشن باب یا ہیومن لائف کے اعتبار سے ایک انلائٹنڈ ایرا اس ارضلی لائف پر دیکھا گیا، اس ارضلی لائف میں دیکھا گیا، اور وہ ایک گولڈن ایرا تھا اللہ کی اطاعت اور بندگی کا اس زمین پر۔ اس دور کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، سمعنا واطعنا، بس ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ ہم تو نہیں کہتے نا، ہم تو کہتے نہیں پہلے ہمیں سمجھ آئے اور ابھی تو ہم تیار ہی نہیں ہیں، اور ابھی تو ہم خود دیکھیں گے اور ابھی ہم سمجھیں گے اور ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ یہ پریکٹیکل ہے وغیرہ وغیرہ، رائٹ۔ لیکن اس دور کے دین، اور دس از اے میجر ڈفرینس ہمارے میں اور صحابہ کرام کے دین میں یا ایمان میں، یہ میجر ڈفرینس، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس رویے کا مینشن سورۃ البقرہ کی آیت 285 میں کیا ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور یہ کب کہا انہوں نے، جب وہ ایمان لے آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، رائٹ۔ تو اس ایمان کے بعد پھر جو ایک رسپانس، ایک نیچرل رسپانس آتا ہے، یا جو ایک درست رسپانس آنا چاہیے، وہ کیا ہے، سمعنا واطعنا۔ وہ کہتے ہیں وَتَمْلِكُ الْبَشَرِيَّةُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حِينَ تَعُودُ إِلَى رَبِّهَا، انسانیت آج بھی اس دور کو پا سکتی ہے۔ کب ایسا کب پاسبل ہے کہ وہی دور آ جائے، وہ روشن دور ہم سب کی، دیکھیے کتنی تمنا ہوتی ہے، ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی وقت پاسبل ہے جب انسانیت، ہیومینٹی، مسلمان اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں گے، ویسا ہی معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ آج یہ فساد کیوں برپا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس فساد کا سرا کہاں سے ہے یا اس کا حل کہاں سے ہے۔ تو بیسیکلی اس کا حل کیا ہے، رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا۔ اور یہ فساد برپا کیوں ہوا، کیونکہ لوگوں نے اپنے رب کا رستہ ہی چھوڑ دیا۔ تو آج بھی انسانیت اس دور کو پا سکتی ہے جب وہ اپنے رب کے طرف لوٹے گی، وَتُجَاهِدُ لِبُلُوغِ رِضَاهُ، اور وہ کوشش کرے اس کی رضا پانے کے لیے، فَيُعِينُهَا اللَّهُ، تو اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہیں، وَبِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ، اور اسی کے ہاتھ میں تمام کاموں کی، تمام میٹرز کی کنجیاں ہیں۔ مقالید مقلاد کا پلورل ہے، اور مقلاد کہتے ہیں کی کو۔ تمام میٹرز کی کنجیاں یعنی ہر چیز کا کنٹرول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ابھی منڈے کو ہم نے اللہ کا خوبصورت نام غالب پڑھا ہے، تو آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ تھے they can relate کہ اللہ واللہ غالب علی امرہ، اسی کا فیصلہ ہے، اسی کا اختیار ہے، اس کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، وہی غالب ہے، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار یہ دیا ہے کہ تم کوشش کرو، تم مانو، تم ایمان لاؤ، تم چل پڑو تو تمہاری مدد کی جائے گی۔
اور مدد کس اعتبار سے ہوگی؟ تم ایک قدم آؤ تو 10 قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ چل کے آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ النصیر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ الناصر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ المستعان بھی ہیں، رائٹ؟ پھر وہ کہتے ہیں وَالنَّاسُ فِي الدُّنْيَا قِسْمَانِ، دنیا میں انسانوں کی دو کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1، قسم خلقہ اللہ لجہنم، جو پہلی قسم ہے وہ تو وہ ہے جسے اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب جو لوگ اس آبجیکٹو کو پورا نہیں کریں گے، اس پرپس کو پورا نہیں کریں گے، تو نتیجہ پھر کیا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پہلی قسم وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، وَهَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يُنكِرُونَ الْحَقَّ وَيُكَذِّبُونَ بِهِ فَلَهُمْ جَهَنَّمُ۔ اور جہنم کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر جہنم ہے۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرمایا ہے سبحانہ و تعالیٰ نے، سورۃ الاعراف کی آیت 179 ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے جنات اور انسان میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی ویسے تو بہت کچھ سوچتے سمجھتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے سوچنے کی اور سمجھنے کی، یعنی رب کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، رب پر ایمان لانا، یہ کام وہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ حصی طور پر تو دیکھتے ہیں، فزیکلی دیکھتے ہیں، لیکن اس سب فزیکل ریالٹی کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے وہ انہیں نظر نہیں آتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی حق بات نہیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ، چوپایوں کی طرح لیکن چوپایوں سے بھی زیادہ اسٹریٹ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کو جس درجے کا شعور ملا ہوا ہے وہ اپنے اس لیول آف شعور سے اپنا کام کر لیتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن انسان کیوں ان سے زیادہ گیا گزرا ہے، زیادہ بھٹکا ہوا ہے؟ کیونکہ جس درجے کا شعور، جس درجے کی کانشسنس انسان کو دی گئی ہے وہ اس سے اس لیول کا کام ہی نہیں لے رہا ہے، وہ صرف ظاہری چیزوں میں کھویا ہوا ہے، حالانکہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ کیپبلٹی ہے، یہ شعور ہے، یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اس ظاہری پردے کے پیچھے جو ریالٹی ہے، جو اصل حقیقت ہے کہ اس سب کا ظاہری دنیا کا بنانے والا کون ہے، وہ وہاں تک پہنچ سکے، لیکن وہ نہیں پہنچ رہا، تو اس لیے زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ وہ اپنے شعور سے کے لیول سے وہ کام ہی نہیں لے رہا جو کہ وہ لے سکتا تھا۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافل۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل غافل ہیں، یعنی اصل حقیقت کے بارے میں ہیڈلیس ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، کوئی تیاری ہی نہیں کرتے۔ اور ہیڈلیسنس یا غفلت جو ہے وہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اپنے انجام سے غافل ہونا، اپنے فرائض سے غافل ہونا، ذمہ داریوں سے غافل ہونا، انفیکٹ اپنے وجود کی حقیقت سے غافل ہونا، یہ غفلت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور جس کی بنا پر انسان ایونچولی جہنم میں چلا جائے گا۔ سیکنڈلی وَقِسْمٌ مُتَمَسِّكُونَ بِالْحَقِّ، وہ قسم، انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جو حق کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے۔ وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهِ، اور وہ لوگوں کو اس حق کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ جو کیٹیگری ہے، وَيُدَافِعُونَ عَنْهُ، اور وہ اس حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، وَلَا يَنْحَرِفُونَ عَنْهُ، اور وہ اس کے حق کا دفاع کرتے ہیں، اس حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ سوری I think I missed one phrase۔ وَقِسْمٌ مُتَمَسِّكُونَ بِالْحَقِّ، اور جو انسانوں کی دوسری قسم ہے وہ ہے جو حق کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَيْهِ، وہ لوگوں کو اس حق کی طرف
انوائٹ کرتے ہیں، وَيَحْكُمُونَ بِهِ، اور وہ اس حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، وَيُدَافِعُونَ عَنْهُ، وہ اس حق کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وَلَا يَنْحَرِفُونَ عَنْهُ، اور وہ اس سے انحراف نہیں کرتے۔ انحراف کہتے ہیں منہ موڑنا، منہ موڑ کے کہیں اور چلے جانا۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ آیت 181، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ فَهَذِهِ الْأُمَّةُ الثَّابِتَةُ عَلَى الْحَقِّ، یہ امت ہے، یہ گروپ ہے جو حق پر قائم ہے۔ الْعَامِلَةُ بِهِ فِي كُلِّ حِينٍ، اور وہ ہر حال میں حق پر عمل کرنے والے ہیں یا ہر حال میں حق پر چلنے والے ہیں۔ هِيَ الْحَارِسَةُ لِأَمَانَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اور یہی اللہ کی امانت کے محافظ ہیں زمین پر۔ فَهُمْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، وہ حق کے ساتھ ہی گائیڈ کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ، اور وہ حق کی طرف ہی انوائٹ کرتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَقْتَصِرُونَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ، اور وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ حق کو جان لیں اور عمل کر لیں۔ إِنَّمَا يَتَجَاوَزُونَهُ إِلَى الْهِدَایَةِ بِهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، یقیناً وہ اس سے آگے بڑھ کر اوروں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں حق کی طرف۔ یعنی دین کی امانت صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم خود پڑھ لیں اور ہم عمل کر لیں، بلکہ ہمارے جو لوگ آس پاس جو لوگ ہیں اللہ سے بے خبر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دینا، یہ بھی دین کی امانت ہے۔ وَيَتَجَاوَزُونَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالْهِدَایَةِ بِهِ، اور وہ حق کی معرفت اور اس کے ساتھ ہدایت دینے کے کام میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ خود پہچانتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنی معرفت، حق کی معرفت میں اور ہدایت میں وہ پھر انکریز کرتے ہیں۔ اِلَى تَحْقِيقِ هَذَا الْحَقِّ فِي حَيَاةِ النَّاسِ، اور اس حق کو لوگوں کی زندگی میں اسٹیبلش کرنے کے لیے یا پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وَالْحُكْمِ بِهِ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان اللہ کے حکم کو جاری کرنے کے لیے، تحقیقاً للعدل الذی لا یقوم الا بالحکم بہذا الحق، تاکہ سوسائٹی میں جسٹس پریویل کرے، عدل قائم ہو سکے، جو کہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس حق کے مطابق زندگی کے فیصلے نہ ہوں۔ یعنی بہت ساری ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو اسلام پڑھاتے ہیں، رائٹ، لیکن یاد رکھیے وہ صرف نالج تک ہوتا ہے، علم دے دیا اور بس امتحان دیں، آپ پاس ہوں، ڈگری مل گئی، اسلامک اسکالر بن گئے۔ دین کی امانت بس اتنی سی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے، جو جانا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کریں، اور پھر یہ بھی کافی نہیں کہ صرف آپ نے اپنے اوپر اپلائی کر لیا، پھر آپ نے جو جان لیا ہے تو ان تک لے جائیے جو ابھی تک نہیں جانتے، اور ان کو صرف بتا دینا ہی کافی نہیں۔ یعنی صرف اس درجے تک نہیں بتانا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ لکھا ہے اور اس میں اتنے پوائنٹس ہیں اور اس میں یہ پوائنٹس ہیں، بلکہ یہ بھی ان کو بتانا ہے کہ پریکٹیکلی کرنا کیسے ہے، اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو اس علم کے مطابق کیسے ڈھالنا ہے۔ عبادات ہوں چاہے معاملات ہوں، مثلا نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھیں، خشوع کیسے لائیں، اور نماز پڑھنے میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں، ڈسٹریکشن ہیں، انٹرنل ڈسٹریکشن ہیں، ایکسٹرنل ڈسٹریکشنز ہیں، ان کو کیسے منیمائز کریں، کیسے زیرو پہ لائیں، اور صرف یہی نہیں کہ صرف یہ ہٹا دیں اور وہ ہٹا دیں اور یہ اندر کریں، پھر اس میں آگے پروگریس بھی کرنا، یو سی۔ تو یہ لوگ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے، جس حق پر خود چل رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ڈریم رکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ حق نظر بھی آئے اوروں کی زندگی میں، اللہ کا حکم جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں پریویل کرے، جسٹس پریویل کرے،
اور وہ جسٹس پریویل ہو ہی نہیں سکتا ہیومن سوسائٹیز کے اندر جب تک کہ الحق یا ایبسولوٹ ٹروتھ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کے مطابق زندگی میں فیصلے نہ ہوں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 104 105 انہوں نے یہاں مینشن کی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 104 میں، اور ضرور ہے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو نیکی کی طرف بلائے، وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور باہم اختلاف کر لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، بینات آ چکی تھی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے، اور یہ بڑی سکیری بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فَمَا جَاءَ هَذَا الْحَقُّ لِيَكُونَ مُجَرَّدْ عِلْمٌ يُعْرَفُ وَيُدْرَسُ۔ اچھا، آپ کے پاس ایک اور لائن بھی ہے اس سے پہلے، فَاللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَدِينُهُ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے، اللہ کا دین حق ہے، اور یہ حق کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، واجب ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، بالکل اسی طرح واجب ہے کہ اس کو نشر بھی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ فَمَا جَاءَ هَذَا الْحَقُّ لِيَكُونَ مُجَرَّدْ عِلْمٌ يُعْرَفُ وَيُدْرَسُ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حق اس لیے نہیں آیا صرف اس کا علم ہو جائے، نالج آ جائے، کہ اس کو پہچان لیا جائے اور اس کو پڑھایا جائے، یعنی آپ صرف درس دے دیں، آپ صرف ٹیچ کر دیں، یا یہ کہ اس کی پہچان ہو جائے کہ ہاں یہ ہے حق، ولا مجرد وعظ، اور محض یہ واضح نصیحت بھی نہیں ہے، یہدا بھی جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، یعرف اور لوگوں کو پہچان کرائی جا رہی ہے، وہ جان لیں۔ انما جاء هذا الحق لیحکم امر الناس کلہ بلا استثناء، بے شک یہ حق اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کے سارے معاملات امر الناس کلہ اس کے مطابق ہو جائیں، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے لوگوں کے تمام معاملات میں، بلا استثناء بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ایکسیپشن کے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ انسان کی زندگی کا یہ میٹر ہے اس کو ایکسیپشن ہے کہ یہاں پر ہم اللہ کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ اپنے ڈریس میں نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی میں جس طرح چاہوں ڈریس اپ ہوں اور جس حولیے میں چاہوں باہر نکلوں، لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پڑھ لوں، لیکن اپنے لباس کی سلیکشن میں میری اپنی مرضی، اس میں ایکسیپشن ہے نہیں، بلا استثناء۔ یا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے عبادات کے حوالے سے تو جو مالی عبادات ہیں ہم وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کریں، باقی ساری عبادات بھی اللہ کے حکم کے مطابق کریں، لیکن جب بزنس کرنے لگیں تو ہم دنیا کے مطابق کریں، یا بچوں کی شادیاں کرنے لگیں تو ہم جس طرح چاہیں کریں، اس میں استثناء ہے، نو 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 نو، بلا استثناء، بغیر کسی استثناء، بغیر کسی ایکسیپشن کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اس حق کو اپلائی کیا جائے گا زندگی کے ہر میٹر میں، رائٹ؟ تو حق جو ہے وہ محض انفارمیشن کا نام نہیں، یاد رکھیے۔ اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پوائنٹس تو جان لیتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر یہ اتنے پوائنٹس ہیں، یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، فائن، آپ کو نالج آ گئی، بٹ اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے یا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ بھی آنا ضروری ہے۔ تو حق جو ہے وہ نالج جو ہے وہ عمل میں جائے، عمل کے بعد پھر اس کے بعد اس کا نشر ہو، اور عمل جو ہے وہ زندگی کے سارے جو اسپیکٹس ہیں، زندگی کے سارے جو میٹرز ہیں اس کے اندر اس کی اپلیکیشن۔ یحکم اعتقادہم، ان کے اعتقاد کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، یحکمو کا جو ورڈ ہے کیونکہ یہ ریپیٹڈلی آئے گا آگے، تو احکم یحکمو کہتے ہیں کہ برنگ ٹو پرفیکشن، اسٹرینتھن، ڈیولپ کرنا،
make perfect या establish firmly या make something complete, ये सारे मायने युहकिमु के हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अप्लाई करते जाएंगे। युहकिमु एतकादहुम, उनके एतकाद को स्ट्रेंथन करे, यानी ये हक इसलिए आया है कि उनके जो बिलीफ है उसको परफेक्ट करे, उसको स्ट्रेंथन करे। व युहकिमु शाइरहुम अत्तअबुदिया, और उनकी इबादत के शायर को परफेक्ट करे। व युहकिमु हयातहुम अलवाक़िया, और उनकी अमली ज़िंदगी को कंप्लीट करे, परफेक्ट बनाए। व युहकिमु अखलाक़हुम व सुलूकहुम, और उनके अखलाक और तरीक़ों पर हाकिम हो, हैव कमांड ओवर इट, यानी अखलाक कैसा होगा, किसका हुक्म चलेगा मेरे ऊपर, मैं किसके हुक्म के मुताबिक अपने अखलाक को डेवलप करूँगी, हक अल हक कुरान मजीद के मुताबिक, राइट। तो अखलाक हो या किरदार हो, मिजाज हो, सलूक हो, इंटरेक्शंस हो, रख रखाव हो, कोई काम करना हो या ना करना हो, हर एक के ऊपर जो जो सुप्रीमेसी है वो किसकी है, हक की। वयुहकिमु अफकारहु व उलूमहु, और उनके अफकार और उलूम पर उसका हुक्म हो। युस्बिगुहा बिलौनिही, उनको हक के रंग में रंग दे। हक इसलिए आया है बंदों को, बंदे हक के रंग में रंग जाएं। वयुज़बितुहा बिमवाज़ीनिही, और अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक गवर्न करे। ये हक के स्टैंडर्ड के मुताबिक बंदे जो हैं वो गवर्न किए जाएंगे। सूरतुल आराफ आयत 170, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिलकिताबि व अक़ामुस्सलाता इन्ना ला नुदीउ अज्रल मुस्लिहीन। सूरतुल आराफ आयत 170, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ते हैं और नमाज कायम करते हैं, बेशक हम मुस्लिहीन का अजर ज़ाया नहीं करते। तो किताब को मजबूती से पकड़ने के मेंशन के साथ नमाज के कायम करने की बात आई, यानी इस इल्म को हासिल करने के बाद सबसे पहली चीज जिसकी दुरुस्तगी हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए वो हमारी सलात है। इसकी औकात, इसकी शराइत, इसका तरीक़ेकार दुरुस्त, फिर उसमें खुशू और खुजू हो, यानी ट्रूथफुलनेस के साथ नमाज पढ़ना हो। ट्रूथफुलनेस के साथ नमाज पढ़ना क्या है कि जो आप ज़बान से कह रहे हैं आपका दिल भी वही कह रहा है, आपका दिमाग भी वही कह रहा है, और आपकी बॉडी, आपके लिम्स जो हैं वो भी वही कह रहे हैं, ठीक है। और इंसान जो है वो अपने नमाज में आई मीन प्रोग्रेस करता जाए। लेकिन बहुत एक सैड बात है वो ये कि जब हम कुरान पढ़ने वाले लोगों को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं या कुरान पढ़ते हुए लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, तो आप देखिए कि उनका तो नमाज का लिबास ही नहीं होता। बहुत दफ़ा वो उसी दुपट्टे को या फिर थोड़ा सा बड़े दुपट्टे को लपेट कर नमाज पढ़ लेते हैं, हालांकि नमाज के लिए लिबास जो है वो क्या है कि औरत ऐसे कुर्ते में नमाज पढ़ेगी जिससे उसके पाँव भी ढक जाएं, राइट। यानी इतना लॉन्ग ड्रेस होगा जिससे पूरा कवर हो। ऑफ कोर्स वो ओढ़नी तो होगी या आपका ऊपर सर पे तो होगा, लेकिन पूरा पूरा कवर होना जरूरी है। तो अब अगर किसी कोई इसमें ही प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि अमल में चीज नहीं ढल रही है। तो नमाज के हवाले से जो लोग युमस्सिकूना बिल किताब किए हुए हैं उनकी नमाज का टारगेट क्या होना चाहिए कि इवेंचुअली गोल सेट करें कि मुझे इस तरह प्रोग्रेस करना है कि नमाज मैं ऐसी पढ़ूं कि मेरे दिल का सुकून बन जाए, मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसे मुस्लिमीन का अजर ज़ाया नहीं किया जाएगा, यानी अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा अजर देंगे। सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं बिहाज़ा कुल्लिही यूजद हाज़ल हक़्क़ु फ़ी हयातिन नास, इन सारी चीज़ों के साथ ये हक इंसानों की ज़िंदगी में पाया जाएगा। व यक़ूमुल अदल अल्लज़ी ला यक़ूमु इल्ला बिहाज़ल हक़्क़ि वहदहू, और अदल कायम होगा, जस्टिस प्रिवेल करेगा जो हक के बगैर, इस अकेले हक के बगैर किसी सूरत कायम नहीं हो सकता, राइट। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो हक भेजा है, अल्लाह ताला ने ही इंसानों को बनाया। अल्लाह ही को मालूम था कि ह्यूमन सोसाइटीज़ में हक किस अदल किस तरह प्रिवेल करेगा। उसका पूरा जो मैनुअल है अल्लाह ताला ने वो अता फरमा दिया।
تو دو طرح کے ہی لوگ ہیں جو اس مینول کو پوری طرح اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اور امپلیمنٹ کس کس لیول پر ہوگا یہ بہت، کیونکہ آج کے مسلمان کا ایک پرابلم یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے اسلام پہ چلنے کا. کچھ لوگوں نے صرف عبادات تک محدود کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے عبادات سے آگے بڑھ کر لباس پر بھی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے جو جلباب ہیں وہ اصولاً تو حق نے تو کیا بتایا تھا کہ جلباب آپ کی زینت کو منیمائز کرے، لیکن جلباب جو ہے وہ پریٹی لگنے ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت بہت نیک، بہت عبادت گزار مسلمان، لیکن جب ان کے گھر شادیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو دنیا کا چونکہ کام ہے اس لیے دنیا کے طریقے پر ہوگی. تو یمسکون بالکتاب جو ہیں وہ اپنی بلیفس ہوں، چاہے ان کی عبادات ہوں، چاہے ان کی جو لائف میں ہونے والے ایونٹس ہیں وہاں پر بھی، چاہے ان کا اخلاق ہو، چاہے ان کا سلوک ہو، چاہے ان کی سوچیں ہوں، نالج، وہ پورے کے پورے حق کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آئی ہوپ یہ کلیئر ہے. اب آگے جو ہے بات ڈسکشن جو ہے وہ ایک اور طرف جا رہی ہے کہ اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے یا وہ کیا چیزیں ہیں جو انسانوں کو عام طور پر حق کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرنے دیتی. پھر وہ کہتے ہیں والاموال والاولاد فتنۃ، مال اور اولاد فتنہ ہیں. قد تقعد الناس عن الاستجابة لله والرسول خوفا وبخلا. مال اور اولاد تو فتنہ ہیں، اور وہ لوگوں کس اعتبار سے فتنہ ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر رسپونڈ کرنے سے روک دیتے ہیں خوف اور بخل کی وجہ سے. یعنی دین پر عمل کیا تو میری زندگی میں مال کی کمی ہو جائے گی مثلا، یا اولاد کے انٹرسٹ سیکیور نہیں رہیں گے. یہ خوف ہوتا ہے، یا مال خرچ کر دیا تو میرے پاس کم ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کیا تو پھر اس طرح بزنس نہیں ہوگا، تو بخل. تو مال اور اولاد انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر رسپونڈ کرنے سے روکتے ہیں، اور والحیات اور اس زندگی کی طرف یا اس زندگی کے اوپر رسپونڈ کرنے کی طرف روکتے ہیں. التی یدعو الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات کریمت، وہ زندگی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں وہ بڑی نوبل اور کریم زندگی ہے. لا بد لها من تکالیف، اور اس میں کچھ ذمہ داریاں لازماً ادا کرنی ہوتی ہیں. حیاتن کریمہ ہے لیکن اس کے اندر آف کورس کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں ادا کرنی. ولا بد لها من تضحیات، اور لازم ہے کہ اس میں کچھ سیکریفائسز بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں حق پر بیسڈ، وہ ہے تو حیات کریمہ، لیکن اس کے اندر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو لازمی طور پر ادا کرنی ہیں اور کچھ قربانیاں بھی دینی ہوتی ہیں. تو دین، اصل دین جو ہے وہ یاد رکھیے قربانی مانگتا ہے اور ہم پر رسپانسبلٹی بھی ڈالتا ہے. وہ آرام دہ زندگی نہیں ہے، یعنی روز فن نہیں ہے زندگی میں. اور اس ریالٹی کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایک یہ ریئلسٹک اپروچ دینی چاہیے کہ زندگی ہر روز ہر وقت فن نہیں ہے، رسپانسبلٹی ہے، سیکریفائس ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہیومینٹی سروائیو ہی نہیں کر سکتی، انسان ہیومن لائف سروائیو ہی نہیں کر سکتی اس پلانٹ ارتھ کے اوپر انلیس وہ کچھ رسپانسبلٹیز نہ ادا کرے اور وہ سیکریفائس نہ کرے. یعنی یہ سیکریفائس اور یہ رسپانسبلٹیز کی ادا کرنا، یہ تو اٹس اے پارٹ آف لائف، رائٹ.
یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دین کو پھر فن بنانا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں تاکہ لوگ بچے جو ہیں خاص طور پر ینگسٹرز وہ ایکسیپٹ کر لیں. دین فن نہیں ہے، انفیکٹ زندگی ہی فن نہیں ہے. اور یہ بات ہم دنیا کی زندگی، دنیا کے کاموں میں، خالص پیورلی دنیا کی چیزوں میں بھی ہم دیکھیں تو ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ انسانیت تو سوائے بھی نہیں کر سکتی ہے بغیر ذمہ داری اٹھائی ادا کیے یا بغیر سیکریفائس کیے. تو وہ کہتے ہیں وَلِقَلْعِ هَذَا الْحِرْصِ يُنَبِّهُ اللَّهُ عِبَادَهُ إِلَى فِتْنَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اس حرص کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کر رہے ہیں مال اور اولاد کے فتنے کے بارے میں. یعنی مال اور اولاد کی جو حرص ہے انسان کو، یا خوف اس کے بارے میں ہو جاتا ہے، یہ جو بخل ہوتا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے، اس کا قلع قمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے اپنے بندوں کو مال اور اولاد کی آزمائش کے بارے میں. فَهِيَ مَوْضِعُ فِتْنَةٌ وَابْتِلَاءٌ، کہ یہ مال اور اولاد جو ہیں فتنے اور آزمائش کی جگہ ہیں، پلیسز ہیں. یہاں پر آزمائش ہوگی اور یہیں سے آپ کو فتنہ آئے گا. وَيُحَذِّرُهُ مِنَ الضُّعْفِ عَنِ اجْتِيَازِ هَذَا الْامْتِحَانِ، اور وہ انہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرے. وَمِنَ التَّخَلُّفِ عَنْ دَعْوَةِ الْجِهَادِ، اور وہ جہاد کی دعوت یعنی کوشش اور محنت میں پیچھے نہ رہے. وَعَنِ النُّكُوسِ عَنْ تَكَالِيفِ الْأَمَانَةِ وَالْعَهْدِ وَالْبَيْعَةِ، اور امانت، وہ جو حمل الامانہ کی بات سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، عہد الست سورۃ الاعراف میں، اور بیع وہ جو جنت کا سودا ہوا ہے سورۃ التوبہ میں جس کا ذکر ہے، اس کی ذمہ داریوں سے روگردانی نہ کرے. یعنی مال اور اولاد کی محبت میں پڑھ کر، خوف اور بخل کا شکار ہو کر، اپنی جو میجر رسپانسبلٹیز ہیں کہ امانت ہے اس کے اوپر، اس نے کمٹ کیا ہوا ہے، اس نے ڈیل کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، ان کے حوالے سے جو کام اس کو کرنے ہیں اس سے وہ روگردانی نہ کرے، ان سے منہ نہ موڑے، یا ان کے بارے میں غافل نہ ہو جائے، ان کو نہ بھول جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال اور اولاد کے حوالے سے بتا دیا ہے، کوشش کیا ہے کہ دیکھو یہ وہ پلیس یہاں پر تمہارا امتحان ہوگا، تاکہ لوگ اس سے پہلے ہی اس کمزوری میں پڑے بغیر اپنے آپ کو اکوپ کر لیں. وَاِعْتِبَارُ هَذَا كُلُّهُ خِيَانَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ان کو اہمیت دینا، یعنی مال اور اولاد کی خاطر ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا، امانت کی ادائیگی نہ کرنا، عہد کی کوئی پرواہ نہ کرنا، بیعہ کے حوالے سے جو کنڈیشنز ہیں وہ نہ فلفل کرنا، اور مال اور اولاد کو اہمیت دینا، یہ کیا ہے؟ یہ خیانت للہ والرسول، یہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے. وخیانت للامانات التي تطلع بها الامة المسلمة في الارض، اور ان امانات سے بھی خیانت ہے جو یہ امت مسلمہ بیئر کیے ہوئے اس زمین میں. یعنی امت مسلمہ کے اوپر بھی کچھ اوور آل کلیکٹیو لیول پر ذمہ داریاں ہیں، اس سے بھی خیانت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی خیانت ہے. اور وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہی اعلاء کلمۃ اللہ فی الارض، امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے باقی تمام انسانوں کے حوالے سے، وہ اللہ کے کلمے کو زمین میں بلند کرنا، وتقریر الوہیتہ وحدہ للعباد، بندوں کے لیے اللہ کی الوہیت یعنی اللہ کو ایک معبود اسٹیبلش کرنا، یعنی اس کو پروف کرنا، ثابت کرنا. والوصایت علی البشریت بالحق والعدل، اور انسانیت کو حق اور عدل کی وصیت کرنا. وتنفیذ اوامر اللہ فی عبادہ، اور اللہ کے بندوں کے بارے میں احکامات کو امپلیمنٹ کرنا، علی مدار زمان، ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں. یعنی زمانہ گزرتا جائے گا اور یہی کام ہوتا رہے گا، ہر دور میں یہ کام کرنے ہوں گے امت مسلمہ کو. کیا کہ اللہ کے ایک الہ ہونے کو اسٹیبلش کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آئی ہوئی شریعت ہے، جو اس کے مطابق جو حق اور عدل ہے، اس کی نصیحت کرتے رہنا، اور اللہ کے احکامات بندوں میں امپلیمنٹ کرنا. ومع هذا التحذير التذکیر بما عند اللہ من اجر عظیم، اور اس وارننگ کے ساتھ ساتھ
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی نا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس بات کو بھی مینشن فرمایا، یہ یاد دہانی کرائی، یہ ریمائنڈر دیا ہے کہ اللہ کے پاس عظیم اجر ہے. Right؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے کہ اللہ کے پاس بہت اجر ہے. کس کے لیے؟ جو یرجح بالاموال والاولاد التي تقعد الناس عن تضحیۃ والجہاد فی سبیل اللہ. مال اور اولاد کو ترجیح دینا لوگوں کو دوسروں کی خیرخواہی اور اللہ کے رستے سے بٹھا دیتا ہے. یعنی اگر آپ مال اور اولاد کو ترجیح دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کی خیرخواہی کا کام نہیں کر سکتے، اللہ کے رستے میں آپ جہاد نہیں کر سکتے. تو اجر کی یاد دہانی کرانا اور پرائرٹی بتانا، کیونکہ اگر مال اور اولاد کو ترجیح دی تو پھر انسان جو ہے وہ لوگوں کی خیرخواہی نہیں کر سکتا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ آیت 27-28 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کی، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر، اجر عظیم ہے. پھر وہ کہتے ہیں فعلی الامت المسلمتی، امت مسلمہ پر ذمہ داری ہے. کون امت مسلمہ؟ التی آمنت باللہ، وہ امت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے. ان تجاہدہ، کس بات کی ذمہ داری ہے؟ کہ وہ سخت محنت کرے. لتقریر عقیدت الایمانی فی القلوب، وہ سخت محنت کرے ایمان کے عقیدے کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے، دلوں میں ایمبیڈڈ کرنے کے لیے ایمان کے عقیدے کو وہ محنت کرے. اور کس بارے میں محنت کرے؟ وَإِقَامَةِ مَنْهَجِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، اور اللہ کے طریقے کو مخلوق میں رائج کرنے کے لیے. وَبِذَلِكَ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ أَدَّتِ الْأَمَانَةَ الَّتِي حَمَلَتْهَا، اور اس طرح وہ اس امانت کو ادا کر پائے گی جس کو اس نے اٹھایا ہے. اور اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ایمان کے حوالے سے ہمارے اراؤنڈ بات چیت ہمیں سنائی نہیں دیتی، یا بیسک بلیفز کے حوالے سے اگر آپ نوٹ کریں تو ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر نہیں آتی جس کے اندر لوگوں کے اندر بلیفز کو اچھی طرح بٹھانے یا راسخ کرنے کے کام ہو رہے ہیں. یا ایمان کے حوالے سے ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی. ہم ایک سبجیکٹ کے طور پر تو پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم کسی کورس میں ہم نے اپنے آپ کو انرول کرایا ہوا ہے یا یونیورسٹی میں ہیں ہم، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں پورے اپنی امت میں ایمان کے حوالے سے طریقہ یا عقیدہ جو ہے وہ راسخ کرنا، اسٹیبلش کرنا، امبیڈڈ کرنا، یعنی انوائرمنٹ جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے کہ جس میں ری انفورسمنٹ ہو رہی ہو ایمان کے حوالے سے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ اللہ کے طریقے کو مخلوق میں رائج کرنے کے لیے. یعنی ایک لیول پر بیلیفز جو ہے وہ اچھی طریقے سے اسٹیبلش کیے جائیں دلوں کے اندر، اور دوسرے لیول پر جو پریکٹیکلی، جو فزیکلی ان کے جو زندگیاں ہیں، ان کے جو کام ہیں، اس میں اللہ کے طریقے کو رائج کیا جائے. اس طریقے سے یہ ان دو لیولز پر جب کام ہوں گے تو پھر اس طرح امت جو ہے وہ اس امانت کو ادا کر پائے گی جس کو اس نے اٹھایا ہے. فَالْإِسْلَامُ لَيْسَ كَلِمَةٌ تُقَالُ بِاللِّسَانِ فَقَط، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف ایک لفظ یا کلمہ نہیں ہے.
کلمہ عربک میں ورڈ کو کہتے ہیں، رائٹ؟ اسلام صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ جسے زبان سے ادا کر دیا جائے صرف، ولیسا مجرد عبادات، اور نہ ہی وہ صرف عبادات ہیں، وہ ادعیہ اور دعائیں، وہ اذکار فقط، اور صرف اذکار ہی نہیں ہے، صرف اذکار دعائیں اور عبادت ہی نہیں ہے، انما ہوا مع ذالک منہج حیات کاملۃ شاملۃ، وہ کیا ہے بلکہ وہ تو ان سب کے ساتھ ساری زندگی کا طریقہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کو اسٹیبلش کرے، لبناء واقع الحیات الانسانیتی علی قاعدہ، اس بیسس پر، اس فاؤنڈیشن پر، اس اصول پر پوری انسانی زندگی کو اسٹیبلش کر کے اسے ایک پرفیکٹ کامل اور شامل حیات بنائے، اس طریقے کو فالو کرے جو اس کو اس کامل حیات میں تبدیل کر دے۔ اور وہ قاعدہ، وہ اصول کیا ہے؟ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ کیا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دس از دا فاؤنڈیشن، رائٹ؟ محض کلمہ نہیں ہے، محض عبادات نہیں ہے، محض دعائیں نہیں ہیں، محض اذکار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان سب کے ساتھ اس فاؤنڈیشن کے اوپر انسان کی زندگی پوری کی پوری قائم ہو۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم سب کے آبزرویشن میں یہ آیا ہے کہ لوگ ایک طرف بہت عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن زندگی کے دوسرے معاملات میں وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا خیال کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی خراب لوگ نہیں ہوتے، وہ یا کوئی برے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ دین کے حوالے سے کیا ہوتی ہے کہ دین کیا ہے؟ مسجد جانے کا نام، یا نماز پڑھنے کا نام، یا روزے رکھنے کا نام، یا عمرے حج کرنے کا نام، یہ، یا صدقہ خیرات، یہ دین ہے۔ اور بزنس میں فریب، دھوکہ، رشوت، یہ سب کچھ جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو شادی کو بھی دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے ہر چیز ہی دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا اور دین کے خانوں کو الگ الگ کمپارٹمنٹس کیے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے عبادت گزار ہوتے فرما بردار ہو جاتے ہیں، لیکن بزنس کرتے ہوئے، شادیاں کرتے ہوئے فرما برداری نہیں کرتے۔ دین الگ اور دنیا الگ، دین کے کام الگ طریقے سے، دنیا کے کام الگ طریقے سے نہیں۔ اگر یہ کانسیپٹ ہے تو اس سے بھی امانت ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وَذَلِكَ بِرَدِّ النَّاسِ إِلَى الْعُبُودِيَةِ لِرَبِّهِمُ الْحَقِّ، اب یہ امانت ادا کس طریقے سے ہوگی؟ یہ اس طرح ادا ہوگی کہ لوگوں کو اپنے حقیقی رب کی عبادت کی طرف پھیرا جائے، عبودیت کی طرف، سرویچوڈ کی طرف، وَرَدِّ الْمُجْتَمَعَ كُلِّهِ، اور ساری ہیومن سوسائٹی کو لوٹایا جائے إِلَى حُكْمِهِ وَشَرْعِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام اور اس کے لاس کی طرف پھیرا جائے، وَرَدِّ الطُّغَاةُ الْمُعْتَدِينَ عَلَى أُلُوهِيَّةِ اللَّهِ وَسُلْطَانِهِ مِنَ الطُّغْيَانِ وَالْاِعْتِدَاءِ، اور جو ڈیفائنٹ لوگ ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ کی الوہیت اور اس کے سلطان یا اس کی اتھارٹی کی طرف ان کو پھیرا جائے، ان کی زیادتی اور سرکشی سے، ان کی ڈیفائنس سے انہیں ہٹا کر، وَتَأْمِينِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ لِلنَّاسِ جَمِيعًا، اور حق، عدل، اچھے اخلاق تمام انسانوں کے لیے اس بات کی ایشورنس کرتے ہیں، یعنی یہ سب انسانوں کا ہوگا کہ ان کے اخلاق، سب کو یہ اچھے اخلاق اپنانے ہیں، عدل سب کے ساتھ ہوگا، حق سب کو ملے گا، رائٹ؟ یہ سب کو ایکول رائٹ ہے اس اعتبار سے۔ وَإِقَامَةِ الْقِسْطِ بَيْنَهُمْ بِالْمِيزَانِ الثَّابِتِ، اور ان کے درمیان صحیح میزان کے ساتھ انصاف قائم کرنا، وَتَعْمِيرِ الْأَرْضِ، اور زمین کو آباد کرنا، وَالنُّهُوضِ بِتَكَالِيفِ الْخِلَافَةِ فِيهَا عَنِ اللَّهِ بِمَنْهَجِ اللَّهِ وفق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمین کو آباد کرنا اور خلافت کی، یعنی انسان ہونے کے ناطے جو خلافت دی گئی ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو قائم کرنا اللہ کے طریقے کے مطابق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ سورۃ الحدید کی آیت ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، سورۃ الحدید آیت 25۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں
ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتارا کتاب اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یعنی جو حق آیا ہے یہ بیسیکلی انسانی معاشروں میں، دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے۔ بے شک اللہ القوی ہے، طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَكُلُّ هَٰذِهِ أَمَانَاتٌ عَظِيمَةٌ، یہ ساری کی ساری جو امانات ہیں یہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ مَن لَّمْ يَنْهَضْ بِهَا فَقَدْ خَانَهَا، جو ان کو لے کر نہیں اٹھا اس نے خیانت کی۔ وَخَانَ عَهْدَ اللَّهِ الَّذِي عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس نے اس عہد کی بھی خلاف ورزی کی جو اللہ نے اس سے لیا تھا۔ وَنَقَضَ بَيْعَتَهُ الَّتِي بَايَعَ بِهَا رَسُولَهُ، اور اس بیعت کو بھی توڑ دیا جو اس نے اپنے رسول کے ساتھ کی تھی۔ وَأَدَاءُ ذَلِكَ كُلِّهِ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ وَالتَّضْحِيَةِ۔ اب یہ آف کورس آپ کو بھی یقیناً آپ بھی اوور ویلم ہو رہے ہوں گے جیسے میں ہو رہی ہوں کہ یہ تو بہت میجر ذمہ داری ہیں اور ہم تو اپنے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم کر سکتے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بڑی ذمہ داری ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیا چیز ریکوائرڈ ہے اب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان سب کی جو ادائیگی ہے، ان ساری امانتوں کی ادائیگی جو ہے وہ اس کو ریکوائرڈ ہے کیا کیا چیز، الی الصبر والتضحیہ، صبر اور قربانی چاہیے اس کے لیے۔ یعنی ان تمام ذمہ داریوں کو کا ادا کرنا صبر مانگتا ہے اور قربانی مانگتا ہے۔ سمپل سی مثال ہے، مثلا ایک خاتون اپنے گھر میں، ایک مومنہ عورت اپنے گھر میں اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔ آف کورس آسان کام تو نہیں ہے نا، صبر اور قربانی دیے بغیر ذمہ داری پوری ہی نہیں ہو سکتی، امانت ہی ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک مرد جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر، اپنی ورک پلیس پر، اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرتا ہے، تو یہ چیز بھی صبر اور قربانی مانگتی ہے۔ تو حق اور انصاف پر قائم رہنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، ایک کمیونٹی کے طور پر رہنا، بیسیکلی کیا ہے، اٹ ریکوائرز صبر اینڈ سیکریفائس، رائٹ۔ اور کیا چیز چاہیے، وَإِلَى الْإِسْتِعْلَاءِ عَلَى فِتْنَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کے فتنے پر غالب آنا، اوور کم کرنا اس کو، ان خوف اور اس بخل کو جو مال اور اولاد کے حوالے سے ہوتی ہے انسان، اس کے اوپر اوور کم کرنا، یہ بھی چاہیے اس کو، تب یہ ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے۔ اور وَإِلَى التَّطَلُّعِ إِلَى مَا عِندَ اللَّهِ مِنَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ لِمَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ، اور اس کی طرف توجہ کرنا جو اللہ کے پاس اجر عظیم میں سے ہے اس کے لیے جو امانت ادا کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، right؟ تو اس بات کی طرف انسان توجہ رکھے یا فوکس اپنا کہاں رکھے کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہے اس شخص کے لیے جو امانت کی ادائیگی کرے گا، تو ہی انسان اس ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے، صبر کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، مال اور اولاد کے فتنے کو کنٹرول کرتے ہوئے، اور اپنا پورا فوکس اللہ کے اجر عظیم پر رکھتے ہوئے، تب یہ امانت ادا ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں فَقَدْ وَهَبَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادَ، انفیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو ویلتھ، مال اور اولادیں عطا کی ہیں، کیوں؟ لِيَبْلُوَهُمْ بِهَا، تاکہ وہ ان کو ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے آزمائے، امتحان لے، وَيَفْتِنَهُمْ بِهَا، اور ان کے ذریعے ان کی جانچ کرے۔ فَهِيَ مِنْ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الَّتِي تَكُونُ مَوْضِعَ امتحان وَابْتِلَاء، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اصل میں یہ پوائنٹ ہم بھول جاتے ہیں، اس پرسپیکٹو کو ہم اختیار نہیں کرتے، یا اس کو ہم نے اپنا ورلڈ ویو کا لینس نہیں بنایا کہ زندگی جو ہے وہ ابتلاء اور آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم اس کو آلموسٹ سیٹل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ سیٹل نہیں ہوتی، جو کہ وہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو موضع امتحان وابتلاء ہے،
تو پھر ہمیں کیا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ایک امتحان ختم نہیں ہوتا دوسرا آ جاتا ہے، ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ دراصل دنیا کی زندگی تو ہے ہی امتحان اور ابتلا. اور ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں فلاں تو ایسا ہے، فلاں کی لائف تو ایسی ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے یا دین کے حوالے سے وہ کیجول ہیں، لیکن ان کی زندگی تو بہت اچھی ہے. تو فلاں کا گھر، فلاں کی اولاد، فلاں کے بزنس، فلاں جیسی گاڑی. تو پھر انسان کیا کرتا ہے، جب اس مائنڈ سیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر ساری محنت ہم چاہتے ہیں ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں، ہم وہ رول ماڈل بنا لیتے ہیں ہم کو اپنے، پھر اسی لائف سٹائل کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کرنے لگتے ہیں. اور اگر آپ اوور آل لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں، یا ان کی مال ارن کرنا ہو یا مال کو اسپینڈ کرنا ہو، وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ اس پرٹیکولر اس لگزوریس لائف سٹائل کو حاصل کرنے کے لیے ساری محنت اور جدوجہد ہے. اس کو اکوائر کرنا، پھر اس کو مینج کرنا، پھر اس کو اپ گریڈ کرنا. یو سی، یاد رکھیے جب بھی کوئی دنیا میں آپ نے اگر آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کسی بھی طریقے سے ہیومینٹی کے اوپر کوئی انفلوئنس کیا ہے یا کوئی بڑا کام کیا ہے، تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان کی زندگیاں بہت سمپل ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں نیڈ بیسڈ ہوتی ہیں. کبھی بھی کوئی بھی انسان لگزوریس یا بہت کمفرٹیبل لائف سٹائل کے ساتھ کوئی ویژن یا کوئی مشن نہیں رکھ سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. Right؟ اور ہوا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے یہاں یعنی نیڈ بیس زندگی گزارنا، کمفرٹیبل لائف سٹائل ہو یا پھر ایک لگزوریس لائف سٹائل، سب کو سب کس طرف ڈائریکٹ کر دیا گیا ہے کہ لگژریز کو سب نیڈ سمجھنے لگے ہیں، یا لگژریز جو ہیں وہ اس کو نیسیسٹی کنسیڈر کیا جانے لگا ہے. اور ہم مسلمان بھی آف کورس، چونکہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو ہماری وہی ڈیفینیشنز ہو گئی ہیں. ہمیں بھی پھر اس امانت کی ادائیگی بہت ہی بڑی اور بہت ہی کوئی مشکل کام لگتا ہے، آؤٹ آف دس ورلڈ لگتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں بہتر ہے کہ وہی کریں جو سب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بیسیکلی دنیا کی زندگی کو بنایا ہی امتحان کے لیے تھا، اور لیر اللہ، تاکہ اللہ دیکھیں فیہا، اس میں اس دنیا کی زندگی میں کیا دیکھیں، صنع العبد و تصرفہ، بندے کی پرفارمنس، کارکردگی دیکھے اور اس کے عمل کو دیکھے گا. یشکر اللہ علیہ، کیا وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور یاد رکھیے شکر گزاری کا مطلب کیا ہے، فرما برداری. سمپل، سورۃ النحل پڑھ لیجئے. شکر گزاری کے حوالے سے جب بھی آپ اپنی کسی نعمت، کسی بھی چیز کے اوپر آپ بہت اوور ویلم ہو کہ میں شکر گزاری کرنا چاہتی ہوں، میں کیسے شکر گزاری کروں، تو سب سے پہلا لفظ جو شکر گزاری کے ساتھ آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے وہ ہے فرما برداری، ٹوٹل سبمیشن. اور جس نعمت کے حوالے سے آپ شکر گزاری کرنا چاہتی ہیں اسی نعمت میں فرما برداری بہت ہو. تو اللہ تعالیٰ دیکھ یہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نعمت کا حق ادا کرتا ہے اس میں یا نہیں. ام یشتغل بها حتی یغفل عن اداء حق اللہ فیہا، یا پھر یہ کہ وہ اس کے اندر اتنا انوالو ہو گیا ہے، اتنا انگیج ہو گیا ہے کہ اللہ کے حق کی ادائیگی سے غافل ہو جائے. وَإِذَا انْتَبَهَ الْقَلْبُ إِلَى مَوْضِعِ الْإِمْتِحَانِ وَالْإِخْتِبَارِ، تو جب دل متوجہ رہتا ہے امتحان اور ٹیسٹ کی جگہ، یعنی دل کے اندر دنیا کی زندگی کے حوالے سے یہ بالکل کلیئرلی لیبل لگا ہوتا ہے اس کے پر، بالکل واضح ان بولڈ کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. اختبار بیسیکلی ٹیسٹ کو ہی کہتے ہیں، ایگزام کو ہی کہتے ہیں. تو جب دل کے اندر دنیا کی زندگی کے حوالے سے جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ کیا ہے، امتحان، اختبار، ٹیسٹ، تو کان ذالک عونا لہ علی الحذر والیقظۃ، تو یہ چیز اس کے لیے، دل کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے کہ وہ دل محتاط بھی رہتا ہے، کاشس بھی رہتا ہے اور اویکنڈ رہتا ہے. لئلا یخفق فی الامتحان، تاکہ وہ امتحان میں بے چین نہ رہے. ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کو بغیر مدد کے اور عوض کے بغیر نہیں چھوڑتا. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں اور آخرت میں اس کو ریکمپینس کریں گے.
رائٹ. تو دل جو ہے ان باتوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یا دل کے اندر جو آپ کے کانسیپٹس ہیں، جو آپ کا ورلڈ ویو ہے، وہ یہ ہونا چاہیے. اور یہ ایک مومنانہ نظر ہے، یہ ایک مومنانہ ورلڈ ویو ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو اس اعتبار سے دیکھے. کاشس ہو جاتا ہے وہ پھر. اور پھر وہ ورنہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے ہم امتحان دے رہے ہیں اور لیکن کتنی بے چینی ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں ہوا، ہمارے ساتھ یہ لاس کیوں ہوا، یا ہمارے ساتھ یہ خرابی کیوں ہو گئی. ہم بے چین اور پریشان رہتے ہیں. تو دنیا کے امتحان دیتے ہوئے اگر آپ بے چین اور پریشان فرسٹریٹڈ ہو جائیں تو پھر آپ کی پرفارمنس کیسی ہو جاتی ہے، آپ میس اپ کر کے آئیں گے پھر. تو یہ کریکٹ پرسپیکٹو ہے دل کا کہ اس کو وارن کرایا گیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. فقد يضعف لثقل الامر، اس کام کی بھاری ذمہ داری کی وجہ سے وہ کمزور پڑ سکتا ہے. خاصتاً فی موطن الضعف فی الاموال والاولاد، خاص طور پر جہاں مال اور اولاد کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی وہ پلیسز جہاں پر انسان کی ولنریبلٹی ہے. یا فَيُلَوِّحَ اللَّهُ لَهُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِّن ذَلِكَ وَأَبْقَى، تو اس کے کمزور پڑنے کا جو ایک پاسبلٹی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز ظاہر کرتے ہیں جو زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى مُقَاوَمَةِ الْفِتْنَةِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے فتنے کا مقابلہ کر سکے. وَيَتَقَوَّى وَيَثْبُتْ، اور وہ اسٹرانگ ہو اور جمع رہے. یعنی اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر عظیم کی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر عظیم کی خوشخبری دی ہے، رائٹ. اور کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ دنیا میں یہ دو جو چیزیں ہیں جو انسان کو بہت بھلی لگتی ہیں، ان کی ریالٹی کیا ہے، رائٹ. تاکہ وہ اسٹرینتھ پائے اور ان کمزوریوں کے اوپر کنٹرول کرے اور پھر اس کو استعمال کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھنے میں، یا پھر جو چیز خیر ہے اس کی طرف وہ بڑھے اور واپس نہ پلٹے اللہ کے رستے سے. وبعض الناس يظن أن الاعتراف بألوہیت اللہ فی ذاتہ هو الایمان. وہ کہہ رہے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی الوہیت کو اکنالج کرنا، اس کو اعتراف کرنا، یہ ایمان ہے. وَأَنَّ النَّاسَ مَتَى اعْتَرَفُوا بِأَنَّ اللَّهَ إِلَٰهُهُمْ فَقَدْ بَلَغُوا الْغَایَةَ، اور جب لوگ یہ اعتراف کر لیں کہ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، تو پھر بس وہ انہوں نے مقصد کو پا لیا، گویا وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے. دون ان یرتبوا علی الالوہیت مقتضاها وهو العبودیہ، بغیر اس کے کہ وہ الوہیت کے تقاضے پورے کریں، اور وہ ہے عبودیت، سرویچوڈ. یعنی لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کو ایک مان لینا کافی ہے، بس نہیں. اب اللہ کو ایک ماننے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سرویچوڈ، لائف لانگ سرویچوڈ، یاد رکھیے گا. فَيُطِيعُونَهُ وَيَخْضَعُونَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، بس وہ اس کی ہر معاملے میں اطاعت کریں، اوبے کریں اس کو، اور اس کے لیے جھک جائیں. وَلَا يَتَقَدَّمُونَ بِالشَّعَائِرِ التَّعْبُدِيَّةِ إِلَّا لَهُ، اور عبادت کے جو ریچولز ہیں ان کو صرف اللہ ہی کے سامنے پیش کریں. وَلَا يُحَكِّمُونَ فِي أَمْرِهِمْ كُلِّهِ غَيْرَهُ، اور تمام معاملات میں اللہ کے سوا کسی کو حکم نہ بنائیں. حکم کیا؟ جس کا فیصلہ آپ فالو کرتے ہیں. یہ تو کچھ لوگوں کا حال ہے. وَبَعْضُهُمْ، اور لوگوں میں کچھ اور لوگ ہیں، يَظُنُّ أَنَّ الْعُبُودِيَّةَ تَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ تَقْدِيمِ الشَّعَائِرَ لِلَّهِ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبودیت جو ہے وہ صرف ریچولز کو ادا کرنے میں ہو جاتی ہے. جب آپ ریچولز ادا کرتے ہیں تو بس آپ نے سرویچوڈ کو نبھا دیا. سرویچوڈ نام ہے ریچولز ادا کرنے کا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مَتَى قَدَّمُوا الشَّعَائِرَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے ریچولز کو پرفارم کر لیا ہے تو انہوں نے سرویچوڈ کا حق ادا کیا ہے. فَقَدْ عَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، تو انہوں نے بس اللہ کا عبادت کا حق ادا کر دیا ہے. بینما کلمۃ العبادت، جبکہ جو ورڈ ہے العبادہ وہ مشتقۃ، وہ ڈیرائیوڈ ہے من عبدہ، وہ عبدہ سے نکلا ہے. وعبدہ تفید ابتداء، اور عبدہ کا جو ورڈ ہے وہ بگننگ میں یا اپنا ابتدا میں فائدہ دیتا ہے.
दाना व खदा। अबदा का मतलब क्या है? दाना, दाना का मतलब होता है झुकना, व खदा, खदा का मतलब झुकना यानी फर्माबरदारी, यानी इबादत या उबूदियत महज नमाज रोजे की अदायगी का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के आगे हर मामले में झुकने का नाम है। हर काम को जिंदगी के अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक करने का नाम है। व मशाइर, जहाँ तक ये जो रिचुअल्स हैं, इल्ला मजहर वाहिद, ये सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है, मिन मज़ाहिर दैनूनती वल खुदू, और झुकने और फर्माबरदारी और उबे करने की एक मैनिफेस्टेशन है। ला यस्तगरिकु कुल्ल हकीकत दैनूनती, वो झुकने और सबमिशन और फर्माबरदारी की सारी रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वला कुल्ला मज़ाहिरिहा, और ना ही सारी पूरे के पूरे को मैनिफेस्ट करते हैं। या हसरतन अलल इबाद, अफसोस बंदों पर, मिन सूइल फहम, कि उनका फहम कितना रॉन्ग है, वसूइल ज़न, और उनका गुमान कितना गलत है, वसूइल जहल, और उनकी जहालत कितनी आई मीन खतरनाक है, जो उनको कहाँ तक ले जाए। तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। इसको आप एक दफ़ा और देख लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आई हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और आप मुझे नेक्स्ट क्लास में सवाल भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो जिम्मेदारी जो है अमानत की वो यकीनन बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कैपेबिलिटी भी है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी, और फैसिलिटेशन भी बहुत है, और फिर इसके बाद फिर अंजाम भी, अजर अजीम भी बहुत बड़ा है। तो हमें क्यों इस बहुत ज़्यादा लगता है कि शायद ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है दीन के हवाले से वो सूउल फहम और सूउल ज़न और सूउल जहाल पर बेस्ड है। पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही, जिसकी बिना पर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अजनबी लगते हैं। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना, व नसअलुकल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुमा वरहमहुमा व अदखिलहुमा फ़ी आला जन्नतिल फ़िरदौस। या रब्बुल आलमीन, हमें बख्श दीजिए और हमारे वालिदैन को बख्श दीजिए। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।